وصحبه وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ. میری زندگی میں صوبہ پنجاب میں کبھی مرکزی اجلاس بھی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ آج صوبہ پنجاب کا اجلاس بڑی دھوم دھام سے اور بڑی کثرت سے بڑی محبت اور پیار سے ہو رہا ہے. یہ اجلاس ان مخلص ساتھیوں کا ہے جو خالص اللہ کی توحید اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پرچار کے لیے بلایا گیا ہے. اس اجلاس میں سارے علماء کرام، مدرسین، خطباء حضرات اور نیوٹرل لوگ، مخلص لوگ ہیں جو خالص جماعت کی ترقی چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اس اجلاس میں نہیں آئے وہ مخلص نہیں. اور بھی بہت سارے مخلصین ساتھی ہیں جو آج کے اس اجلاس میں تشریف نہیں لا چکے، لیکن وہ بھی ہمارے دل کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ہیں، مخلص ہیں. آج نہیں تو کل اجلاس میں شرکت کریں گے اور کل نہیں تو پرسوں کریں گے انشاءاللہ. آج 35 اضلاع کے علماء کرام تشریف لا چکے تھے. اس 35 اضلاع میں سے ہم نے دو منتخب کیے اور یہ صوبائی شورا بنا دیا. موبائل بند کر دیں. صوبائی شورا بنا دیا چونکہ پہلے کبھی ایسا شورا نہیں ہوا ہے کہ اس میں سارے اضلاع کے علماء کرام اور نمائندے شامل ہوں. یہ پہلا شورا ہے، گویا کہ ابھی سے جماعت چلانے کا ہم نے تہیہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے. اور اب انشاءاللہ یہ جماعت دن بدن ترقی کرتا رہے گا اور چلتا رہے گا. شورا کو ہم نے منتخب کیا، اس کا اجلاس تھا. شورا والوں کو میں نے مختصر خطاب کی اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ پرانی تنظیم پہ خوش ہیں تو میرا کوئی اعتراض نہیں، نہ ہو تو آپ صحیح تنظیم بنانا چاہیے کیونکہ اس میں صرف امیر اور ناظم اعلیٰ تھے اور کوئی پتہ نہیں لگتا تھا. تو ساروں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم پرانی تنظیم پہ خوش نہیں ہیں، لہذا اس تنظیم کو توڑ دیں. اس تنظیم کو بحیثیت امیری جماعت میں نے تائید کی، شورا کی، اور اس تنظیم کو ہم نے توڑ دیا. ایک منٹ نعرے نہیں لگانے ہیں. آخر میں اگر نعرہ لگانا تو صرف جماعت کا لگائے، نام کا نہیں، نہ میرا اور نہ کسی اور کا. تو پھر میں نے ان علماء کرام کو کہا کہ آپ اپنے لیے ایک امیر کو منتخب کریں، کیونکہ لا تسأل الامارہ حدیث میں آتا ہے کہ امارت نہ مانگو، اور اس کے ساتھ فوراً دوسرا جملہ آتا ہے کسی نے قسم کھایا تو اس کا کفارہ ادا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے قسم کھائی ہو کہ میں امیر بن جاؤں، قسم کو توڑ دو، کفارہ دو، لیکن امارت نہ مانگو. تو کسی نے امارت کا خود مطالبہ نہیں کیا. ان علماء کرام نے اپنا فیصلہ کیا، امیر منتخب کیا، ناظم اعلیٰ، ناظم نشر و اشاعت
وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں نے کہا کہ جماعت کے لیے فنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اب فنڈ جمع کرنا ہے. میں نے اپنے طرف سے تھوڑے سے اور پھر ساتھیوں نے، اور فنڈ جمع ہوا جماعت کی ترقی کے لیے. ابھی تک صوبہ پنجاب میں 1 روپے فنڈ بھی نہ تھا، اب فنڈ بھی جمع ہوا. پھر ہم نے مجلس مقننہ بھی بنا دیا، کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں افراط و تفریط ہوتی ہے. جماعت کا موقف ایک طرف ہوتا ہے، ایک عالم کا موقف دوسری طرف ہوتا ہے. خواہ میں ہوں یا اور ہو. تو ہم نے ایک کمیٹی بنا دی مجلس مقننہ کی، جس میں نے کہا کہ صرف علماء ہو، اور ایسے علماء ہو جو صحیح قابل علماء ہو، وہ فیصلہ کرے جو فیصلے پہلے سے موجود ہے ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے، علماء کرام کے، وہی فیصلے ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور جو نئے مسائل آئی اس میں ایک کمیٹی فیصلہ کرے گا اور سارے مان لیں گے. اگر اس مسئلے کو جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہو میں نہ مانوں تو میری رکنیت ختم ہو جائے گی. دوسرا نہ مانی، مولانا ازرایات نہ مانی، اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی. مولانا عصمت اللہ نہ مانی، اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ہم نے کمیٹی بھی بنا دی، اور اس کمیٹی کا بھی اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اور تنظیم کا بھی اعلان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان اور میرے طرف سے ہے بحیثیت امیری جماعت. جو فیصلہ چند بندوں نے کیا تھا، اور مولانا ازرایات، مولانا عصمت اللہ ملتانی، مولانا سجاد الرحمان کے نکالنے کا، وہ فیصلہ میں مسترد کرتا ہوں. یہ ہماری جماعت کے اراکین ہیں، اور یہ ہماری جماعت میں ہوں گی، اور یہ ہماری جماعت کے ذمہ دار افراد میں سے ہیں. میرا نام ہے، جماعت کا نام ہے. اچھا جی، نام نہ میرا اور نہ اور کا، بس صرف جماعت کا لیں. اچھا جی، اچھا جی. اجلاس کی کاروائی آج پہلا اجلاس، اور 10 فروری کو برودی جمعرات، 10 فروری برودی جمعرات ہرنولی ضلع میانوالی میں دوسرا اجلاس ہوگا. یاد رکھیں 10 فروری برودی جمعرات ہرنولی ضلع میانوالی میں دوسرا اجلاس ہوگا صبح 10 بجے. اجلاس کی کاروائی جو آج کا اجلاس ہوا، میں طیب نے مختصر خطبہ صدارت دیا، اور اس میں کچھ فیصلے پھر ہوئے. پہلا فیصلہ سابقہ تنظیم صوبہ پنجاب کا ختم اور دوسری تنظیم کا انعقاد کیا گیا. اس کے لیے صوبائی امیر مولانا فرید احمد حقانی جو شیخ الحدیث کے، اس کو مقرر کیا گیا. مولانا فرید احمد حقانی صاحب یہ آپ کا امیر ہوگا. میرے طرف سے بھی ہے اور آپ کے طرف سے بھی انشاءاللہ امیر ہوگا. تشریف رکھیں جی. اچھا جی، نائب صوبائی امیر، نائب امیر اول مولانا عصمت اللہ ملتانی ہوگا. دوسرا نائب امیر مولانا محمد افضل فانی صاحب ہوں گے. تیسرا نائب امیر
امیر سوم حافظ محمد صدیق آزاد صاحب ہوں گے. ناظم اعلیٰ اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب مولانا ولی اللہ جاجروی ہوگا. مولانا ولی اللہ جاجروی رحیم یار خان سے مولانا عبدالغنی جاجروی کی برخوردار ہیں. نہایت قابل اور ذکی آدمی ہیں اور کام کا بندہ ہے. نائب ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرؤوف بلوال والی ہوں گے. مولانا عبدالرؤوف بلوال والے سارے علماء ہیں. ناظم نشر و اشاعت مولانا مفتی عثمان صاحب ہرنولی والے جو اچھے مناظر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. نائب ناظم نشر و اشاعت مولانا عبدالرؤوف عابد صاحب راول پنڈی والی ہوں گے. کہاں ہیں؟ اچھا جی. ناظم مالیات مولانا حافظ عمران صاحب ہوں گے. حافظ عمران صاحب ناظم مالیات وہ سامنے کھڑے ہیں جی. جنہوں نے 1 لاکھ ناظم مالیات یہ جماعت کی طرف سے اور انہوں نے اپنے طرف سے جماعت کے لیے فنڈ بھی پیش کیا. اس وقت جب ہم نے اس کو ناظم مالیات نہیں بنایا تھا، یہ نہیں کہ بنایا تو پیش کیا، وہ بعد میں کہتا ہوں. نائب ناظم مالیات عثمان یونس صاحب ہوں گے. عثمان یونس صاحب کہاں ہیں؟ ہوئے. اچھا جماعت کے لیے ترجمان کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے صوبہ پنجاب کے لیے ترجمان مولانا عطاء الرحمن مدنی صاحب کو مقرر کیا. نائب ترجمان ارشد محمود صاحب کو مقرر کیا گیا جو ٹیکسلا سے ہیں. کھڑے ہو جائیں. ارشد محمود صاحب پرانے ساتھی ہیں اور اب درس قرآن بھی دیتے ہیں اپنی جگہ پہ. اچھا جی. جماعت کے لیے فنڈ جمع کیا گیا تو اب 5 منٹ میں جماعت کے لیے فنڈ 1,80,000 روپے جمع کیے گئے، جس میں سے 1 لاکھ روپے ہمارے ناظم مالیات نے اپنے طرف سے ادا کیے. 1,80,000 روپے یہ جماعت کا فنڈ اب صوبہ پنجاب میں ناظم مالیات کے پاس ہوگا. تیسرا فیصلہ جماعت کے لیے مجلس مقننہ بنایا گیا تاکہ جو فیصلے ہمارے اسلاف نے کیے ہیں اس پر دستخط بھی موجود ہیں، وہی فیصلے اپنے فیصلوں پہ ہوگی اور سارے اس کے پابند ہوں گے. اگر کوئی نیا مسئلہ آئی تو یہ تحقیقاتی کمیٹی یہ مجلس مقننہ یہ تحقیق کر کے فیصلہ کریں گی اور ساری جماعت کے لیے وہ فیصلہ ہوگا. اور پھر سال میں 2-3 دفعہ ایک ایسا اجلاس منعقد کریں گے جس میں دوسرے صوبوں سے بھی مجلس مقننہ کے ارکان اور پنجاب کے مجلس مقننہ کے ارکان اکٹھے ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے تاکہ کوئی عالم اپنے طرف سے افراد و تفرید نہ کر سکے. ان مجلس مقننہ کے لیے 6 بندے ہم نے مقرر کیے. ان میں سے مولانا فرید احمد حقانی صاحب، مولانا عصمت اللہ خان صاحب، مولانا مفتی عثمان صاحب،
مولانا عبدالرؤوف صاحب، مولانا صدیق محمد صدیق آزاد صاحب اور مولانا ہزرایات صاحب ہوں گے۔ اس مجلس مکننہ کی صدارت مولانا ہزرایات صاحب کریں گی اور یہ صدر ہوں گی مجلس مکننہ کی۔ آپ سب کو منظور ہے؟ سارے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ یہ جماعت چلے گی۔ اشاعت التوحید و سنہ، اشاعت التوحید و سنہ، اشاعت التوحید و سنہ۔ امیر اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب، لازم اعلیٰ اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب۔ انشاءاللہ یہ جماعت چلے گی، اور آپ سب دو دو رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں کہ یہ جماعت آگے کام کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔